ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوشامدید، میں ہوں اقرا حارث۔ پاکستان کی پارلیمانی سیاست ایک بار پھر آئینی تبدیلی کے نئے موڑ پر آ کھڑی ہوئی ہے۔ سینٹ میں آج 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ پیش ہوا، اور ایک ایسا بل جس نے سیاست، عدلیہ اور عسکری ڈھانچے تینوں میدانوں میں نئی تبدیلیاں متعارف کرائی ہیں۔ ترمیم کے ذریعے ایک طرف وفاقی آئینی عدالت کے قیام اور فوجی قیادت کے ڈھانچے میں تبدیلی کے چیف آف ڈیفنس فورسز یعنی نئے عہدے کی تجویز سامنے آئی، تو دوسری طرف کئی حساس شقیں جیسے کہ NFC، آبادی، تعلیم اور صحت سے متعلق اختیارات کی وفاق کو منتقلی عین وقت پر بل سے نکال دی گئی۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ کیا واقعی پیپلز پارٹی کی مزاحمت کے باعث یہ نکات ڈراپ ہوئے، یا ایک محض سیاسی اسکرپٹ کا حصہ تھا تاکہ اتحادی جماعتوں کے اندر توازن برقرار رکھا جا سکے؟ نون لیگ کہتی ہے کہ یہ ترمیم ملک میں آئینی استحکام کے لیے ضروری ہے۔ ایک طرف پیپلز پارٹی یہ کریڈٹ لے رہی ہے کہ اس نے صوبائی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں ہونے دیا، دوسری جانب نون لیگ کے لیے اصل کامیابی وہی دو نکات ہیں جس پر سب کی نظریں تھیں، آئینی عدالت کا قیام اور فوجی ڈھانچے کی اثر نو تشکیل۔ مگر سوال یہ بھی ہے کہ جب 26ویں ترمیم کے بعد آئینی بینچز نے بوجھ کم نہیں کیا، تو اب ایک نئی عدالت بنانے سے عدالتی بحران کم ہوگا یا بڑھ جائے گا؟ کیا یہ ترمیم واقعی استحکام کے لیے ہے یا استحکامی حکومت کے لیے؟ اور اس عمل میں اپوزیشن کی آواز کو مکمل طور پر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں میں قائد حزب اختلاف کے عہدے تاحال خالی ہیں، پھر بھی اتنی بڑی آئینی ترمیم پیش کر دی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ حکومت اس ترمیم کو 2/3 اکثریت سے منظور کرانے میں کامیاب ہو پائے گی؟ کیا اپوزیشن کو اعتماد میں لیے بغیر اتنی بڑی آئینی تبدیلی سیاسی استحکام لائے گی یا مزید تقسیم پیدا کرے گی؟ اور سب سے کیا ترمیم پاکستان کی آئینی سفر کو آگے لے کر جائے گی؟ ان تمام تر سوالات کے جواب دینے کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گے وفاقی وزیر اور نون لیگ کے سینئر رہنما بیرسٹر عقیل احمد۔ بہت شکریہ عقیل صاحب آپ کے وقت کا۔ تو 27ویں ترمیم کا مسودہ فائنلی سینٹ میں پیش ہو گیا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں جو کہ زیر گردش تھی میڈیا کے اوپر وہ نکال دی گئی ہیں۔ اس میں NFC ایوارڈ ہے، تعلیم ہے، آبادی ہے، یہ شکیں ڈراپ ہوئی ہیں۔ تو یہ سمجھا جائے کہ کیا پیپلز پارٹی کی ریزرویشنز کی وجہ سے انہیں نکالا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ اقرا صاحبہ۔ بالکل یہ بات درست ہے کہ آپ کو کسی بھی آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے ان بوتھ ہاؤسز آف دا پارلیمنٹ، اور یہ چیزیں بالکل ہم نے پروپوز کی تھیں، اور اس کے ساتھ اضافی جو ہے ڈیول نیشنلٹی والا بھی تھا، اور اس کے ساتھ ہم چاہ رہے تھے کہ ایک بہتر طریقے سے تمام تر معاملہ جو ہے وہ آئے، لیکن کیونکہ کچھ ایسے کنٹینشس ٹاپکس تھے جس کو شاید یہ اس حوالے سے دیکھا جا رہا تھا، یہ سمجھا جا رہا تھا شاید کوئی رول بیک ہے 18ویں ترمیم کا، ایسا ہرگز نہیں تھا۔ اور اسی حوالے سے NFC کا بھی جو تمام تر معاملہ تھا اس پہ کل بلاول صاحب نے کہا کہ میں بالکل ویلکم کرتا ہوں، اور میں اس پہ جو بات چیت ہے وتھ فیکٹس اینڈ فگرز وہ ہونی چاہیے، اینڈ آئی تھنک کہ بالکل ہونی چاہیے۔ اور ہم نے جو ان کی CEC کی میٹنگ تھی اس میں دیکھا تو اس کی اندر جو اگریمنٹ تھا وہ 3-4 چیزوں پہ ہی تھا، جس طرح 243 ہو گیا، کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو گیا، ججز کی ٹرانسفر کے حوالے سے، پرائم منسٹر اور جو پروونشل کیبنٹ ہے اور فیڈرل کیبنٹ ہے اس میں ایڈوائزرز کا جو ہے وہ جو حجم ہے اس کو بڑھانا۔ تو اس حوالے سے جو تمام تر معاملات ہیں یا اس کے سیلینٹ فیچرز ہیں وہ یہی ہیں، اور جن چیزوں پہ ایگریمنٹ ہوا ہے پھر اس پہ اتفاق رائے قائم کر کے آج اس سے کابینہ کی منظوری ہوئی، اور آج اس کو سینٹ میں لے کیا گیا، اور کمیٹی کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ بھی جاری ہیں، اور کل بھی کمیٹی ہوگی، آج بھی ایکسٹینسولی کمیٹی کے اندر جو ہے وہ پریزنٹیشن تھی، اس تمام تر شک بائی شک یا شک وار جو ہے اس کو پڑھا گیا، مسودے کو، اور سمجھا گیا، دیکھا گیا، اور جہاں جہاں ممبران کی اسسٹنس کی ضرورت تھی، میں بھی اور فیڈرل منسٹر فار لا اینڈ جسٹس اعظم تارڑ صاحب وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ تو اس حوالے سے ہم رہنمائی کر رہے ہیں اراکین پارلیمنٹ کی، سینیٹرز کی، نیشنل اسمبلی کے ممبرز کی، اور بالکل ہم ان سے ان کی جو بھی کلیئرٹی جو ان کو چاہیے تو ہم گورنمنٹ کے پرسپیکٹیو جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ اچھا عقیل صاحب، افواہیں ہیں، الزام بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، آپ اس کی تردید بھی کر سکتے ہیں کہ اصل میں 2 ہی آئینی تبدیلیوں کی ضرورت تھی، ایک آرٹیکل 243 اور آئینی عدالت کا قیام، جو دونوں اچیو کر لی گئی۔ باقیوں کے بارے میں تو پہلے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ صرف خبروں میں رہنے کے لیے پیش ہو رہی ہیں تاکہ فلوٹ کریں اور زیادہ مشکل نہ ہو۔ نہیں دیکھیں، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ ہم نے واقعتاً ایک اچھی سوچ کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ یہ تمام تر ایجنڈا سامنے رکھا تھا، اپنے اتحادیوں کے ساتھ شیئر کیا تھا، اور جو بڑا اتحادی ہے اس کے ساتھ پہلے شیئر کیا تھا، تاکہ ایک براڈ بیس کنسنسس ڈیولپ ہو سکے۔ یہ ایسے ایشوز ہیں، پاپولیشن ہو گیا، ایجوکیشن ہو گیا، NFC ایوارڈ ہو گیا، یہ کبھی نہ کبھی تو ان پہ بات ہونی ہے،
چاہے آپ اس کو جتنا بھی برش انڈر دا کارپٹ کر لیں یا کتنا بھی ڈیلے کر لیں، آج نہیں تو 6 ماہ بعد پھر بات ہونی ہے اس پہ. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صوبوں کی مضبوطی کے بارے میں بات کی جائے لیکن اس کا جو اثر وفاق پہ پڑتا ہے. اور ہم سب اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں کہ صوبوں کو مضبوط ہونا چاہیے، مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں وفاق کو تو کمزور نہیں کیا جا سکتا. کیا کوئی سیاسی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ وفاق میں اس کو یہ چیلنجز فیس نہیں کرنے ہوں گے؟ ایسا تو نہیں ہے. وفاق میں تو یہ چیلنجز فیس کرے گی. کوئی بھی جماعت جو حکومت بنائے گی تو ہم یہ چیلنجز فیس کر رہے ہیں. اسی طرح دیگر پارٹیز جن کی حکومت رہی ہے انہوں نے یہ چیلنجز فیس کیے ہیں. تو سونر اور لیٹر جو ہے یہ تمام تر معاملات پھر جو ہیں یو ول بی فیسڈ ود اٹ اینڈ یہ آپ کے سامنے ہوں گے اور کھڑے ہوں گے جب تک آپ اس کو ایڈریس نہیں کریں گے اس تمام تر معاملے کو. اور کوئی ایک امبیلنس جو ہے یا مڈل وے جو ہے وہ نکلنا چاہیے ان چیزوں کو ایڈریس ہونے کے حوالے سے. ان میں بہتری آنی چاہیے. بالکل صحیح. اور آج ترمیم پیش ہونے سے قبل جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اس میں وزیر اعظم نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی. اتنی عجلت کس بات کی تھی؟ وہ واپس آتے، ہو سکتا تھا یہ ان کے واپس آنے پہ اجلاس ہوتا. کیونکہ کیا یہ درست ہے کہ آئینی ترامیم کی جلد از جلد منظوری اس لیے بھی چاہتے ہیں آپ لوگ تاکہ جو ججز ریٹائر ہونے والے ہیں ان کو ریٹین کیا جا سکے؟ نہیں دیکھیں، اس بات میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ان کو شہباز سپیڈ کہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ویسے بھی گورنمنٹ جو ہے ہماری ایک سوچ ہے جس طرح عام فہم میں کہتے ہیں کل کرے سو آج، آج کرے سو ابھی. تو جو کام ہے وہ تو کرنا ہے، آپ کو کل بھی کرنا ہے، پرسوں بھی کرنا ہے. تو ہم وی ڈونٹ لائک ویسٹنگ ٹائم. ہم بالکل بہت زیادہ کام کرنے والے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کاموں کو جو ہے ان شارٹ پیریڈز آف ٹائم جو ہے ہم اپنی جو ٹائم کی افیکٹو مینجمنٹ ہے اس کو انشور کریں. افیکٹو مینجمنٹ ہونی چاہیے. اسی لیے یہ بھی ایک آپ لوگ ریزن دیتے رہے کہ آئینی عدالتوں کا قیام اس لیے ضروری ہے تاکہ کیسز کا بیک لاگ جو ہے وہ بوجھ کم ہو سکے. لیکن جب سے آئینی بینچ بنا تب سے تو خاص کوئی کمی نہیں آئی کیسز کے اندر. تو پھر آپ کو نہیں لگتا یہ لاجک جو ہے یہ کوئی اتنا زیادہ سالڈ نہیں ہے اس کے لیے؟ دیکھیں، آئینی بینچ کے جو جج صاحبان ہیں، عزت مآب جج صاحبان، وہ اپنا ریگولر کام بھی کرتے ہیں، ریگولر ڈاکٹ بھی دیکھتے ہیں اور آئینی بینچ کے اندر جو کیسز ہیں وہ بھی ٹیک اپ کرتے ہیں اور وہ بھی سنتے ہیں. اب ججز تو آپ کہیں باہر سے اور تو نہیں لا سکتے. ججز تو وہی ہیں، انہوں نے ریگولر کام بھی کرنا ہے، انہوں نے آئینی بینچ کا بھی کام کرنا ہے اور اس پہ ان کی پرفارمنس جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. ظاہری بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں آئینی جو کیسز ہیں جو کہ شاید اتنی ان کی نوعیت ایک تو ٹیکنیکل حوالے سے ضرور ہوتی ہے لیکن اتنی ان کی جو لوڈ ہے یا جو ایک نمبر ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے. تو کم از کم آئینی معاملات کے لیے اس کو سپریٹ کر دیا جائے اور سپریم کورٹ میں جو تقریباً 50,000 کیسز ہیں ان کو سپریٹ کر دیا جائے اور وہ کم از کم جو اپیلز ہیں، جو ریویژنز ہیں، جو ریویوز ہیں، جو دیگر چیزیں ہیں سپریم کورٹ میں جو اتنا بیک لاگ ہے چیزوں کا وہ کلیئر اپ ہو اور اسی طرح اس کا پھر ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آئے اور نچلی سطح تک جو ہے یہ آپ کی کیس لوڈ کم ہو. کمیشن آف پاکستان کے ذریعے اگر آپ آئینی عدالت کے ججز کی تعیناتی کا طریقہ اختیار کریں گے، ریٹائرمنٹ کی عمر 38 سال آپ لوگوں نے کر دیا، یہ سب کس کے لیے اور کیوں؟ سوال تو پھر پوچھا جائے گا کہ حکومت کے مقاصد اس کے پیچھے کیا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہماری طرف سے تجویز ہے اور اتحادیوں کے ساتھ مل کے ہی یہ تجاویز سامنے آئی ہیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے تئیں جو ہے سارا معاملہ کر رہے ہیں. آئینی عدالت وہ ایک حقیقت ہے جو کہ انفنش بزنس تھا، انفنش ایجنڈا تھا 26ویں آئینی ترمیم کے ٹائم پہ، اور ہم نے اس وقت بھی کوشش کی تھی لیکن ہم نے کمپرومائز کیا اور ہمیں جو ووٹیں درکار تھیں اپنے اپوزیشن کے کچھ ممبران سے بالکل ہم نے وہ حاصل کی لیکن پھر کمپرومائز ہوا. آئینی عدالت کی جگہ آئینی بینچ بنا اور اب جو چارٹر آف ڈیموکریسی کی روح سے اگر دیکھیں تو ہم اس خواب کو جو ہے وہ پورا کرنے جا رہے ہیں جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا خواب تھا. اور 68 اس لیے کیونکہ دنیا پوری میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک تجویز ہمارے سامنے پیش آئی ہے اور اتحادیوں نے مل کے اس چیز پہ جو ہے وہ کنسنسس کیا ہے کہ 68 ہو. لیکن کمیٹی کے اندر یہ چینج بھی ہو سکتی ہے، کمیٹی کے اندر اس کو 65 کرنا چاہیں اراکین کمیٹی وہ بھی کر سکتے ہیں، 68 پہ رکھنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، 70 کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. دنیا پوری میں اگر آپ دیکھیں تو امریکہ میں تو یہ ایج کا تو چکر ہے ہی نہیں. یہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ برطانیہ میں اگر دیکھیں تو برطانیہ میں 70 کے 75 ہے غالباً. تو ہم نے ایک اس کو نمبر جو سجیسٹ کیا ہے، تجویز کی ہے
اب اس پہ کمیٹی کیا رائے قائم کرتی ہے اور کمیٹی کس طرح ووٹ کرتی ہے، یہ از یٹ ٹو بی سین. اور کیا یہ درست ہے کہ آپ لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ صدر کی طرح وزیر اعظم کو وہ آئینی تحفظ حاصل ہو کہ مدت پوری ہونے کے بعد ان کی گرفتاری ممکن نہ ہو سکے، جیسے صدر کو صدارتی استثنا حاصل ہے ویسے یہ تجویز تو دی بھی گئی ہے آج قائمہ کمیٹی میں؟ دیکھیں تجویز ہے، اب تجویز پہ ووٹنگ ہوتی ہے، اور اگر کوئی امینڈمنٹ کوئی بھی ممبر آف پارلیمنٹ، مطلب وہ سینیٹر ہے، وہ ایم این اے ہے، وہ اس کا آئینی حق ہے کہ وہ ایز اے لا میکر جو امینڈمنٹ ہے وہ پرپوز کر سکے، اور پھر اس پہ ووٹ ہوتا ہے. تو 2/3 اکثریت تو آپ کو چاہیے، اور اس کمیٹی کے اندر بھی چاہیے. اگر پرپوزل اس طرح کا آتا ہے کہ صدر کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کا بھی ہو، تو پھر اس پہ ڈیفینیٹلی جب وہ آئے گا تمام تر معاملہ، ابھی تو صرف بیر ریڈنگ ہو رہی ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر، اور ہم نے پریزنٹیشن دی ہے کہ یہ گورنمنٹ کا پرسپیکٹیو ہے، اور اس حوالے سے شک بائی شک یا شک وار اس کی جو ریڈنگ ہے وہ ہے. اب کل بھی کمیٹی کا اجلاس ہے، کل دیکھا جائے گا کہ کیا پروسیڈنگز آگے بڑھتی ہیں اور کیا جو ہے ایک سوچ پائی جاتی ہے کمیٹی کے اراکین کی. پھر اس کے بعد ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور پھر جو لیجسلیٹو سٹیپس ہیں وہ آپ کو اڈاپٹ کرنے ہیں. اچھا سر، پیپلز پارٹی تو چلے آپ کے ساتھ ہو گئی اتحادی ہے، لیکن اب سے کچھ دیر پہلے جے یو آئی نے بھی اپنا موقف دیا ہے. کامران مرتضیٰ کہتے ہیں کہ اب اس سیاسی دھوکے کے بعد اپنے لائے عمل کا اثر نو جائزہ لیں گے، مطلب وہ اسے سیاسی دھوکہ قرار دے رہے ہیں. تو پھر مولانا کو منانے کے لیے بھی آپ لوگ کچھ جوڑ توڑ کریں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بالکل کوئی دھوکہ نہیں ہے کسی کے ساتھ، آؤٹ ان دی اوپن ہے. آج سینٹ میں لے ہی ہوا ہے، وہ بالکل اپنی اس پہ رائے قائم کر سکتے ہیں، اور بالکل ان کی پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ اس پہ کر سکتے ہیں. میرا ایک ذاتی، میری پارٹی کا نہیں، حکومت کا نہیں، میرا ذاتی ایک موقف ضرور ہے کہ ہمیں تمام اپوزیشن کی پارٹیاں باشمول جے یو آئی ایف، باشمول پی ٹی آئی، ان کے ساتھ ہمیں انگیج کرنا چاہیے. اور پی ٹی آئی کے ساتھ تو انگیج کیا، اور یہ کمیٹی میں ویسے بھی اب ممبرز ان کے آ چکے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی میرے خیال سے ہمیں انگیج کرنا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ، ویدر وی نیڈ دیئر ووٹس اور ناٹ. پر لیکن ایک کنسنسس کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں اچھی ایک بات ہوگی کہ مولانا کے ساتھ بھی انگیج کیا جائے، یا پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ موجود ہے ہاؤس میں اس کے ساتھ انگیج کیا جائے اور کنسنسس بنانے کی کوشش کی جائے. لیکن اتنی بڑا ترامیم سینٹ میں پیش ہو جاتی ہے، قائد حزب اختلاف کی منظوری آپ لوگ نہیں دے رہے، قومی اسمبلی میں بھی یہی حال ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ بغیر اپوزیشن لیڈر کی ترامیم کا منظور ہو جانا واقعی کوئی جمہوریت کو اچھی ریپرزنٹیشن تو نہیں دیتی؟ دیکھیں یہ حکومت سے سوال نہیں بنتا، کیونکہ یہ کام جو ہے یہ چیئرمین سینٹ کا کام ہے، یہ اسپیکر آف نیشنل اسمبلی کا کام ہے. انہوں نے جو ہے نوٹیفائی کرنا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن. حکومت سے تو یہ شکوہ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہوگا تو قانون سازی یا آئین سازی کی جا سکتی ہے. آئین پاکستان میں تو ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا، اور یہ ہاؤس کے رولز ہیں. ہاؤس کی جو تمام تر، یہ لیڈر آف دی ہاؤس کہا جائے یا لیڈر آف دی اپوزیشن کہا جائے، یہ تمام تر معاملات جو ہیں یہ ہاؤس کے معاملات ہیں، اور یہ ہاؤس کے جو چیئرمین ہیں، اسپیکر ہیں، وہ ایڈریس کریں گے ایز کسٹوڈین آف دا ہاؤس. یہ حکومت سے سوال نہیں بنتا. اچھا ایک سوال ضرور عوام بھی جاننا چاہتی ہے، اور میں چاہوں گی کہ حکومتی موقف آپ ضرور اس پہ رکھیں، اور وہ تبدیلی ہے آرٹیکل 243 کی. کن وجوہات پر آپ سمجھتے ہیں یہ تبدیلی بڑی ضروری ہے، اور ملک کے دفاع کے لیے یہ کتنی اہم ہے؟ دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے، اور آپ دیکھیں تو جو کنونشنل وارفیئر ہے وہ یکسر تبدیل ہو چکا ہے، اور جو ڈائنامکس ابھی ریسنٹلی وٹنس کیے گئے ہیں بنیان مرصوص اور مارکہ حق کے بعد، تو ایک آپ کو یونٹی جو ہے چاہیے اپنی وار اسٹریٹجی میں، آپ کو یونٹی چاہیے، یا ایک سینٹرل کمانڈ جو ہے وہ درکار ہے. تو کافی چیزوں کا ادراک ہوا ہے ہمیں اس پاک بھارت جنگ کے بعد، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس تمام تر چیز کو جو ہے وہ اس حوالے سے دیکھا جائے کہ جب ایک افیکٹو ڈیسیجن میکنگ آن دا رائٹ ٹائم آپ کو کرنی ہے تو اس حوالے سے بالکل ہونی چاہیے. اور یہ بھی تاثر اگر جو سوشل میڈیا پہ دیا جا رہا ہے، کیونکہ مختلف چیم گوئیاں کی جا رہی ہیں اس حوالے سے، تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ایک دیکھیں سینٹرل کمانڈ ہے، ہر چیف جو ہے، مثال کے طور پہ جو آرمی چیف ہیں وہ اپنا ادارے کے سربراہ ہیں، اسی طرح ایئر چیف جو ہیں وہ اپنے ادارے کے سربراہ ہیں، اور نیول چیف جو ہیں وہ اپنے ادارے کے سربراہ ہیں، اور ہر کسی کی اپنی جو ہے ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں وہ اپنی اپنی ان کی ہیں، اور وہ اپنے اداروں کے سربراہ ہیں. اب اس میں آپ کو جو جوائنٹنس کہہ لیں، جو ایک کوہیژن کہہ لیں، ایک سینرجی کہہ لیں، یا اس کو کوئی بھی نام دے دیں، کوارڈینیشن کے حوالے سے افیکٹو کوارڈینیشن، تاکہ
ایسے جو ایک ڈائنامکس چینج ہوئے ہیں ان کو رسپونڈ کرنے کے لیے، ان کو کیٹر کرنے کے لیے اس میں افیکٹو وار اسٹریٹجی اپناتے ہوئے آپ کو ایک سینٹرل کمانڈ چاہیے تاکہ آپ وہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے بر وقت طور پہ کر سکیں اور اس کو افیکٹولی آپ استعمال کر کے جو ہے اپنی وار اسٹریٹجی کے حوالے سے، اپنے ملک کے دفاع کے حوالے سے اس کا استعمال کر سکیں. بالکل ٹھیک. اور تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ آئینی عدالتوں سے اور یہ امینڈمنٹ سے آپ لوگ کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن نون لیگ 2022 سے پہلے تو تحریک انصاف کو یہ کہتی تھی کہ جناب یہ 10 سال کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں اس لیے اس کو ہٹانا بڑا ضروری ہے، لیکن وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پریکٹیکلی تو آپ لوگ ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ آپ کا کنٹرول مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے. دیکھیں بالکل بھی نہیں. کیا ہم نے منصوبہ بندی کی ہے؟ اس میں کوئی منصوبہ بندی تو نہیں ہے. کیا اپنے نیشنل ہیروز کو اپریشیٹ کرنا، ان کو ریکگنائز کرنا، ان کو سیلیبریٹ کرنا، کیا یہ پی ٹی آئی کی سوچ سے تو منصوبہ بندی ہو سکتی ہے؟ لیکن ایک محب وطن پاکستانی ہونے کے ناطے، اور وہ نیشنل ہیروز جن کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جنہوں نے ایکچولی جن کی اچیومنٹس ہیں اور حالیہ جو ہے پوری دنیا اس کی گواہی دیتی ہے کہ ان کی اچیومنٹس ہیں، تو یہ پی ٹی آئی کی سوچ ہو سکتی ہے، ہماری تو سوچ نہیں ہے. ہم تو کم از کم ریکگنیشن کے حوالے سے، سیلیبریشن کے حوالے سے، یا ایک جو ایک خوشی ہے، جو فخر ہے جو نیشنل ہیروز نے ہمیں الحمدللہ بحیثیت قوم یا من حیث القوم ہم سب پہ جو ایک جو ہے ان کی محنت تھی، ان کی جرأت تھی، ان کا ایک منہ توڑ جواب تھا اور ایک لازوال جو ان کا ایک عادہ تھا ملک کے دفاع کی خاطر، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب پاکستانیوں کی سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور ریکگنائز کرنا چاہیے اور اپریشیٹ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اور جو وعدہ شہباز شریف صاحب نے ایم کیو ایم سے کیا ہے بلدیاتی قوانین کا، وہ بھی امید کریں کہ جلد ایڈریس ہوگا، کیونکہ ابھی تک تو ان کے ساتھ وعدہ خلافی ہو رہی ہے. نہیں، وعدہ خلافی نہیں ہو رہی، اور میں آپ کو یہ ان سو مینی ورڈز یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ہم فلی سپورٹ کرتے ہیں اپنے اتحادیوں کو اس حوالے سے، اور ہم خود بھی، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو پنجاب اسمبلی سے بھی ریزولوشن آئی تھی اسی حوالے سے. ہم چاہتے ہیں اختیارات کا نچلی سطح تک جو اس کی ترسیل ہے، وہ ڈیولوشن آف پاور جسے کہا جاتا ہے، وہ اصل حقیقی معنوں میں ہونی چاہیے. آپ کو لوکل گورنمنٹ سسٹم کو افیکٹولی آپ نے سپورٹ کرنا ہے، ان کو افیکٹو بنانا ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کسی بھی آئینی ترمیم کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے، درکار ہوتی ہے. ہم نے ان کو بالکل کہا کہ آپ اس میں امینڈمنٹ لے کے آئیں، ہم آپ کی سپورٹ کریں گے، لیکن اٹ آل ڈیپینڈس آن دا نمبر گیمز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. اور کولیشن گورنمنٹ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کولیشن گورنمنٹ میں نمبرز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا. بیرسٹر عقیل صاحب میرے ساتھ موجود تھے. تو موقف ہم نے آپ کے سامنے رکھا، وہ پرسسٹنٹ ہے کہ یہ قوم کے وسیع تر مفاد میں ساری ترامیم جو ہے یہ کی جا رہی ہے اور منظور بھی کرائی جائیں گی. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب مجھے جوائن کر رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما نفیسہ شاہ صاحبہ. بہت شکریہ نفیسہ میم آپ کے وقت کا. 27ویں ترمیم کا مسودہ جو ہے آج سینٹ میں پیش کیا گیا ہے، جس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ زیر گردش تو تھیں لیکن اب مسودے میں شامل نہیں ہے، جیسے کہ این ایف سی کو نہیں چھیڑا گیا، آبادی اور تعلیم کے شعبوں کو وفاق کی منتقلی کی شکیں ڈراپ کر دی گئیں. آپ وضاحت کریں گی کیا یہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے ڈراپ ہوئی؟ جی بالکل، پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہی ڈراپ ہوئی ہیں. آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک پورے پروسیس 2 دن کا پروسیس لگا کر پارٹی کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس نے ہر شق کو بحث کر کے اور اس کے اوپر اپنے ویوز دیے اور اس کے نتیجے میں پھر جو نچوڑ آیا تو چیئرمین صاحب نے وہ کھل کے میڈیا سے بات کی. کون سی ایسی شقیں تھیں جن پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کنسنسس ہے، کون سی ایسی شقیں ہیں جس پہ ہم نے اپنے امینڈمنٹس یا سجیشنز دی، اور کون سی ایسی شقیں ہیں جس میں ہم نے جو ہماری ریڈ لائن ہے. اور یقیناً وہ جماعت جس نے وفاق بنایا، جس نے آئین بنایا اور آئین کا تحفظ کیا، آئین کو ریسٹور کیا، تو یقیناً سب سے اہم ہمارے لیے ایشو یہی تھا کہ جو وفاق کی جو بنیادیں ہیں اور جو ڈسٹریبیوشن کے فارمولاز ہیں ان کو چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے. یہ سیٹلڈ کویسچنز ہیں اور اس کو آپ نیا پینڈوراز جہاں پر آپ کی سب نیشنل موومنٹس جو ہے ان کو توسیع ملے گی، ان کو ایک ایکسکیوز ملے گا، تو بہتر ہے کہ ہم جو سیٹلڈ کویسچنز ہیں ان کو نہ چھیڑیں
اور اس کا اثر ہوا اور وہ آج تو پریزنٹ بھی نہیں ہوا. میں خوشی سے اطمینان سے کہہ سکتی ہوں. نہ صرف وہ لیکن جو کنٹینشس ایشوز تھے بالخصوص ایگزیکٹو میجسٹریسی کا ایک ایشو تھا, ڈیول نیشنل یہ جو بیوروکریسی میں تھا وہ ایک ایشو تھا, یہ کنٹینشس ایشوز تھے تو ان کو بھی نہیں پریزنٹ کیا گیا. تو باقی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون میں پہلے ہی اس کے اوپر اگریمنٹ تھی, وہ ہے, لیکن اس کو بھی ہم بہت باریکیوں سے اس وقت کمیٹی میں دیکھ رہے ہیں اور ہمارے آرمڈ فورسز کے حوالے سے کچھ شکیں ہیں جو ہم کل دیکھیں گے. بالکل ٹھیک. اچھا نفیسہ صاحبہ, نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں بضد تھیں اس بات پہ کہ آئینی عدالت کا قیام اس لیے ضروری بھی ہے کیونکہ آئینی کیسز یا پھر کیسز کا بیک لاگ یا بوجھ کم ہو سکے, لیکن یہ دلیل اس وقت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 26ویں ترمیم کے بعد جب آئینی بینچ بنا تو ایسی کیسز کی تعداد دیکھی جائے تو نہ تو اس کے بوجھ میں کمی ہوئی بلکہ اضافہ ہی الٹا ہوا. تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ کیسز کا بوجھ کم کیا جائے تو ایک آئینی عدالت بنا دی جائے؟ دیکھیں میرے پاس کوئی ایسا ڈیٹا نہیں ہے, لیکن ایک بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ جو ایک سو موٹو کی بھرمار تھی کہ آپ ہر ایگزیکٹو فنکشن کو سپریم کورٹ لے کے بیٹھ کر ٹکر بناتا تھا, وہ بنیادی اشیاء کے بھاؤ سے لے کر آپ کی مطلب ہر ایگزیکٹو فنکشن کو لے کر ایون پرائم منسٹر کے ڈسمسل تک لے کر جو سپریم کورٹ ہے وہ بیٹھ کر ڈیلیبریٹ کانٹریکٹس, انٹرنیشنل اگریمنٹس, رینٹل پاور اگریمنٹس جو ہم نے 2008 سے 2013 کی جو ٹائم تھا اس میں جو ہم نے ایکٹیوسٹ جوڈیشری دیکھی, پھر اس کے بعد کئی کنٹروورشل چیف جسٹسز آئے جنہوں نے جا کر اور چھاپے بھی مارے تو اس قسم کی جو ہے وہ جوڈیشری کو خود کو بڑا متاثر کیا ہے. وہ اب ہم نہیں دیکھ رہے, اب ہم جوڈیشری میں وہ نہیں دیکھ رہے. ہاں آئینی کویسچنز وہ لیتے ہیں اور لیکن اس طریقے سے جیسے سو موٹو کا مس یوز ہوا تھا وہ ہم نہیں دیکھ رہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے جوڈیشل ریفارم کا پروسیس کنٹینیو کرے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جو بار ہے اس کو بھی ساتھ اس میں لے کے چلیں اور بار کی بھی تجاویز ہوں. لیکن ہماری جیسے لا اینڈ جسٹس کمیٹی ہے اس میں کئی ایسے ممبرز بھی ہیں جو بار پالیٹکس میں ایکٹیو رہے ہیں اور وہ سینٹیمنٹ جانتے ہیں. تو بالکل اس سے ضروری نہیں ہے کہ ساری جو بار اور بینچ ہو ان سے متفق ہو, لیکن کوشش ضرور کی گئی تھی پہلے بھی پیپلز پارٹی نے کہ اتفاق رائے پیدا کیا جائے, اور اب بھی کوشش کی جائے گی. میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ اتفاق کہ شاید آپ لوگ اس لیے جلد سے جلد آئینی عدالت کا قیام نون لیگ اور چاہتے ہیں تاکہ جو مخصوص ججز ہیں جو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں ان کو آن بورڈ لیا جائے. دیکھیں اب یہ تو مختلف لوگ کیا سرگرمیاں کریں گے, مجھے کوئی ایسا علم نہیں ہے. یہ تو ہمارے ایک انفنشڈ ایجنڈا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کا, صرف یہ نہیں ہے, اور بھی بہت ساری اس میں چیزیں ہیں جو ہم نے ایکچولی اپنی میٹنگ میں CC میں اور چیئرمین نے بھی اس کا ذکر کیا کہ ہم نے COD کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں فالو کرنا تھا اور کئی ساری شکیں اس کی رہتی ہیں. تو اس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, اکاؤنٹیبلٹی کے میکنزمز اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم کی بات ہوئی, وکٹمائزیشن نہ ہونے کی بات ہوئی, آف کورس سویلین سپریمیسی سب سے اہم ہے اس کی بات ہے. تو کئی ساری اور شکیں ہیں. تو یہ تو پرانا ایک دو پارٹیز کی اگریمنٹ تھی اور یہ ایک ہمارے ایجنڈا پر تو کئی عرصے سے تھا. یہ کہنا کہ اس کا یہ مقصد ہو اور وہ مقصد ہو تو یہ وی مائٹ بی ریڈنگ ٹو مچ انٹو اٹ. یہ تو پارٹی کا بہت عرصے سے یہ تھا کہ ہمیں جوڈیشل ریفارمز جو ہیں وہ کرنے ہیں اور یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. اور جیسے میں نے کہا اس وقت جو کئی سارے جو وزیر ہیں لا کے وہ بھی تو بار میں بہت ایکٹیو رہے ہیں, لیکن گروپ میں رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا نفیسہ صاحبہ کہ اتنی بڑی ترامیم سینٹ میں پیش ہوئی لیکن سینٹ میں اب بھی حکومت اور آپ لوگ قاعدے حزب اختلاف کی منظوری نہیں دے رہے, قومی اسمبلی میں بھی یہی حال ہے. تو جب ایک نیشنل ایشو پر اور بغیر اپوزیشن لیڈر کے اتنی بڑی ترمیم کی منظوری, آپ کو نہیں لگتا یہ جمہوریت کی فتح ہے یا پھر پارلیمنٹ کو فتح کرنے کی کوشش ہے؟ نہیں دی, بہت بہتر ہوتا اگر اپوزیشن اس میں شامل ہوتی اور ان کو کسی نے نہیں روکا. لیکن اگر اپوزیشن جو ہے وہ بوائیکاٹ موڈ میں ہے
اور یہ بوائکاٹ موڈ آج سے نہیں ہے، یہ بوائکاٹ موڈ تو کب سے ہے، اور کب سے نہیں، یہ تو 2014 سے جو سیاست رہی ہے پی ٹی آئی کی، تو وہ تو بوائکاٹ موڈ اس وقت تو وہ جمہوریت اور پارلیمنٹ پر حملہ کرنے جا رہے تھے، اس وقت اپنے آپ پر حملہ کر رہے ہیں. تو جو ان کے پاس سپیس ہے، اب مجھے احساس ہے کہ کوئی ان کے لیے ان کے اپوزیشن کے حوالے سے کئی چیلنجز شاید ہوں گے، لا انفورسمنٹ کے حوالے سے، اور وہ جو سارا وہ مے والا انسیڈنٹ جو ایک ان کی ایک مہازارائی رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، یہ سارے ان کے چیلنجز ہیں، لیکن وہ ان کو خود کو اوور کم کرنے ہیں اور اپنے رویے سے، اپنی مثبت سیاست سے کرنے ہیں. لیکن اپوزیشن کے پاس پورا سپیس ہے. آج ہم بیٹھے تھے، یہی ہوئی کہ ہم اس پہ ڈبیٹ کریں، اس ڈرافٹ کو بہتر بنائیں، لیکن اپوزیشن اگر خود نہیں آنا چاہ رہی اور پارلیمنٹری پروسیس کا حصہ نہیں بننا چاہ رہی اور صرف زیرو سم گیم والی پالیٹکس کرنا چاہ رہی ہے، تو سو بی اٹ، وہ ان کی ایک سیاست ہے. لیکن پیپلز پارٹی کی سیاست یہ ہے کہ جو جتنا سپیس ہمارے پاس ہے، اس سپیس کو مثبت طریقے سے استعمال کر کے جمہوریت کی توسیع ہو، اداروں کو ہم جو ہے وہ بہتر انداز میں اداروں کا توازن پر بات ہو اور وفاق پر بات ہو. تو پیپلز پارٹی تو پارلیمنٹ میں یقین رکھتی ہے اور پارلیمنٹری پالیٹکس میں یقین رکھتی ہے، اور آج دیکھیں کہ سب سے زیادہ اس ایشو کے ساتھ جو حکومت کا ایجنڈا ہے، اس ایشو کے ساتھ ہم نے انگیج کیا اور اس کی میجورٹی شکوں کو ہم نے ریجیکٹ کیا ہے. لوگ اور یہ کیوں نہیں دیکھ رہے کہ جو کرٹیسائز کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک لوگوں کا یہ بھی تو خواہش تھی کہ اختیارات کو نچلی سطح تک جانا چاہیے بلدیاتی انتخابات پہ. تو نون لیگ نے ایم کیو ایم سے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ ترمیم ہر صورت کرائی جائے گی، لیکن پھر ایسی کوئی شک شامل نہیں ہے، اور آبویسلی شاید پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ، اور شروع سے آپ لوگ اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں. تو تحفظات کیا ہیں جو آپ لوگ نہیں چاہتے کہ اختیارات نچلی سطح تک جائیں؟ دیکھیں، اس وقت اگر ہم چاروں صوبوں کے بلدیات کو کمپیئر کریں اور آپ انڈیپینڈنٹلی کریں، کسی بھی انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ کو بلائیں کہ اس وقت چاروں صوبوں میں بلدیات کے کیا حالات ہیں، تو سب سے بڑا صوبہ جو ہے وہ آج تک پتہ نہیں کتنے سالوں سے بلدیات وہاں سسپینڈڈ ہے. وہاں ایک پراپر راؤنڈ بھی الیکشنز کا نہیں ہوا. جہاں سندھ میں 2 راؤنڈز ہوئے ہیں، بلوچستان میں 2 راؤنڈز ہوئے ہیں، سندھ نے اپنے فسکل پاورز کافی ڈیولو کیے ہیں. تو اگر بلدیات چاروں صوبوں میں اس وقت آئین کے مطابق پروونشل سبجیکٹ ہے، تو سب سے زیادہ سندھ میں ہی اس کی پروگریس ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ پنجاب کا اگر آپ نیا ڈھانچہ دیکھیں گی جو وہ لے کے آئے بلدیات کا قانون، تو آپ کو شوق ملے گا کہ وہ تو ڈسٹرکٹس کو ہی نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں. انہوں نے تو میئر کی پوزیشن ہی ابالش کر دی ہے. تو جب کرٹیسزم ہو تو کرٹیسزم کا بھی ایک پرسپیکٹیو ہونا چاہیے. ہیونگ سیڈ دیٹ، آئی تھنک کہ بلدیات میں بہت امپرومنٹ کی بھی گنجائش ہے. لیکن اس وقت جو موضوع تھا، اس وقت تو ایک حملہ ہو رہا تھا جو وفاقی یونٹس ہیں، جو ہمارے آئین اور آئین کا وفاقی ڈھانچہ ہے، اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، جو پیپلز پارٹی نے اس کو اوورٹ کیا ہے. تو وہ بھی تو ڈیولیوشن کا حصہ ہے. جب صوبے کے ریسورسز صوبوں کے پاس آئیں گے تو اس کے بعد ہی وہ ڈسٹرکٹس کے پاس جائیں گے یا بلدیات کے پاس جائیں گے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، آئی تھنک کہ بلدیات والے ڈبیٹ بہت اہم ڈبیٹ ہے، اس کو انگیج کرنا چاہیے ساری جماعتوں کو، اور اٹس اے میٹر آف ٹائم، اس کو ہونا ہوگا. لیکن یہ جو باقی ایشوز ہیں ان کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے. اور آج ہم نے یہ کمیٹی میں بھی یہ بحث کیا اور اس کے اوپر یہ ضرور بات ہوئی کہ ایم کیو ایم اپنی امینڈمنٹس تو لے کے آئے، لیٹس لک ایٹ دیم. جیسے حکومت اپنی امینڈمنٹس لے کے آ رہی ہے، ایم کیو ایم اپنی امینڈمنٹس لے کے آئے. اور اس وقت جو آئین میں جو پروویژنز ہیں، میں سمجھتی ہوں وہ کافی وسیع ہیں. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو ایڈمنسٹریٹو، پولیٹیکل اینڈ فسکل فائنینشیل پاورز آپ کو ڈیوالو کرنے ہیں. تو آئین تو کلیئر ہے. ہاں، اس میں ایک چیز ہے جو میری اپنی بھی تجویز ہے، میں نے پارٹی میں بھی یہ بات کی کہ الیکشنز کو ہمیں ایسے دینے چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ جیسے اب سب سے بڑا صوبہ پنجاب، وہ تو الیکشنز ہی نہیں کرنا چاہتا. کبھی اس آڑ میں کہ جی ہمارا ابھی ترمیم، کتنے عرصے سے ترمیم ہو رہی ہے. لیکن الیکشن کمیشن بہت زیادہ نفیسہ صاحبہ ایک ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ 2022 سے کہہ رہی تھی کہ تحریک انصاف کہ یہ 10 سال کی منصوبہ بندی کر کے بیٹھے ہیں، اور اگر نہ ہٹایا گیا تو سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا. سو اس ٹائم تو پریکٹیکلی
ہوا کچھ نہیں اور اشارے بھی کچھ ایسے نہیں ملے, لیکن اب تو واضح اشارے مل رہے ہیں کہ شاید واقعی اقتدار کو دوام دینے کے لیے ایسی امینڈمنٹس لے کر آئی جا رہی ہیں. دیکھیں, یہ کوئی بھی اس ملک میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو ہے اقتدار, یہ سیاست جو ہے وہ اٹس اے ڈے ٹو ڈے افیئر. تو یہ کہنا کہ کوئی اپنے لیے کوئی پلاننگ کر رہا ہے, ایسی میں سمجھتی ہوں کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ ایک عدالتی ریفارم پروگرام ہے جو ہمارے ایجنڈے میں تھا, اور اس وقت جو فوج کے حوالے سے اگر لوگوں کو خدشات ہیں تو لیٹ می پلیز سے کہ یہ کہنا کہ بھئی آپ اس وقت جو اقتدار میں ہیں وہ ایک جمہوری پولیٹیکل سسٹم جو ہے یا جمہوری سسٹم ہے وہ قیام ہے, اس کے اندر رہ کر اس وقت جو آپ کی فوج نے ایک پرفارمنس دی ہے, نہ صرف پرفارمنس دی ہے لیکن فوج کے لیے ایک اوپننگز, آپ کے ملک کی فوج کو مشرق وسطیٰ میں ریکگنیشن ملی ہے, آپ کی ملک کی فوج کو فلسطین کا اگر وہاں اسٹیبلٹی لانی ہے تو اس کو ایک وہاں رول مل سکتا ہے, اور تو اس لیے اس فوج کو آپ کو سپورٹ دینی ہے اس ملک کے اندر بھی. اور یہی ترامیم اور اس اس حوالے سے اگر کچھ بالکل صحیح, اور آپ کا موقف پیپلز پارٹی کا بھی اس حوالے سے خاصا واضح بھی ہو. بہت شکریہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ میرے ساتھ موجود تھیں. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سینیٹر ہمایوں میمن صاحب. بہت شکریہ میمن صاحب آپ کے وقت کا. آئینی ترمیم سینٹ میں پیش ہو گئی, قائمہ کمیٹی کے سپورٹ ہو گئی, بہت ساری شکیں ایسی ہیں نکل تو چکی ہیں پیپلز پارٹی کی خواہش پر, لیکن ہو سکتا ہے پھر کسی اور اگلی ترمیم آ جائے اور اس کے اندر وہ شامل ہو جائیں. آپ اب مطمئن ہیں, پی ٹی آئی مطمئن ہے, اور اگر مطمئن نہیں ہے تو کن شکوں پر آپ کو اعتراض ہے؟ بسم اللہ کا نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں, اگر آپ اوور آل جسٹ دیکھیں, یہ تقریباً 49 امینڈمنٹس ہیں, ٹھیک ہے. اس میں ایک بہت دو چیزوں کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے, ایک جوڈیشری کے اوپر اور دوسرا جو 243 ہے, ان دو کے اوپر سب سے زیادہ ہے, اور پھر آخر میں انہوں نے تھوڑا سا اور کر کے اور 248 کے اوپر کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. جو انہوں نے شروع میں جو مینلی جوڈیشری کے لحاظ سے کیا ہے, انہوں نے اس میں ایک سسٹم یہ کر دیا ہے کہ ہم ایک الگ عدالت بنائیں گے, وہ عدالت پیرالل چڑھے گی سپریم کورٹ کے. مطلب آپ کو پتا ہوتا ہے ایک کارپوریٹ لائر ہوتا ہے, ایک کرمنل لائر ہوتا ہے, ایک کانسٹیٹیوشنل لائر ہوتا ہے, وہ ہر ایک کی اپنی اسپیشلٹی ہوتی ہے نا. میں ڈاکٹر ہوں لیکن میں پلاسٹک سرجن ہوں, کوئی ڈاکٹر ہوگا آرتھوپیڈک سرجن ہوگا. اب میں جو ساری زندگی جس نے آرتھوپیڈک سرجری نہیں کی, آپ مجھے آرتھوپیڈک ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بنا رہے ہیں. یہ بیسیکلی یہ لوگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ یہ ون ٹائم کے لیے ہم لوگ اس کے جو چیف جسٹس ہے اور اس کے جو ججز ہیں وہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ آپس میں مل کے بیٹھ کے کہ یہ ججز ہوں گے. اب مجھے ایک بات بتائیں, میں اس کے ججز لگا رہا ہوں, ابھی ہمیں پچھلے سال ہم لوگوں نے کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا. اچھا, آپ اس کو سائنٹیفک لیول سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پائلٹ اسٹڈی ہے. جب آپ نے کوئی بڑا کام کرنا ہوتا ہے نا, اس سے پہلے ایک پائلٹ اسٹڈی کر کے دیکھتے ہیں کہ جو میں چیز امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں کیا وہ کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی, ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ دیکھنا چاہا تھا کہ یار جب ہم کانسٹیٹیوشنل بینچ بنائیں گے تو اس کے اندر جب ہم کیسز ڈالیں گے تو کیا ہمارے حق میں فیصلے ہوں گے یا نہیں ہوں گے. سارے کے سارے کیسز ہو چکے, تو ان کو یہ بڑا اچھا لگا. یار آپ کے خیال میں سر وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں ترامیم پہ ترامیم کر کے, اور آئینی عدالت, تو آپ کو لگتا ہے آئینی عدالت would not be in the favor of PTI؟ وہ بیسیکلی کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے پاس چونکہ میرٹ نہیں ہے تو ہم جو بھی غلط کام کریں اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو اس غلط چیز کی انٹرپریٹیشن کرے. تو جب میں نے غلط کام کرنا ہے کہ میں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو ریزرو سیٹس ہیں, میں نے جب ایک غلط کام کرنا ہے کہ جی چونکہ پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان ہٹ گیا تھا تو پاکستان تحریک انصاف کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی اجازت نہیں دینی ہے ایز اے تاکہ وہ الیکشن میں کام کرے, اور ان کے لوگوں کو آزاد ڈکلیئر کرنا ہے جو کہ ایز آف ناؤ انکانسٹیٹیوشنل ہے, کیونکہ بلے کے نشان لینے کے بعد پارٹی سٹل رہتی ہے, وہ
ختم نہیں ہوتی, لیکن الیکشن کمیشن نے ختم کر دیا تھا. اب اس غلط کام کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے ہمیں اس قسم کا ایک بینچ چاہیے, چونکہ وہ بینچ نے اچھا کام کیا تو اس کو وہ کورٹ بنانا چاہتے تو ہیں. اب ایک سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب بھی کچھ اختلافی موڈ میں ہی ہیں, انہیں کچھ خاص نہیں پسند آئی یہ ترامیم. آپ لوگ ان سے ملتے ہیں یا ملیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ دونوں جماعتیں مل کر کوئی احتجاجی تحریک چلانے کا سوچ رہی ہیں یا سوچ سکتی ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں مولانا صاحب ہمیشہ سے کہتے تھے کہ یار مجھے اپنا کرنا چاہیے, تو میں پراپرلی if he wants to come and think کہ یار یہ واقعی غلط ہے تو آئے ہم سے ملے بات کرے. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں I'll not go to مولانا because I've seen him last time. 26ویں ترامیم میں مولانا صاحب نے ہمیں یہ کہا تھا, ہم تو کسی اور سے نہیں ملے نا, ہم تو مولانا صاحب سے ملے تھے. مولانا صاحب نے ہمیں یہ ایشورنس دی تھی کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے اور یہ کامران مرتضیٰ کے ورڈز ہیں. اینڈ آئی ریپیٹ, جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا, اینڈ آئی کوٹ والی بات ہے انورٹڈ کامرس کے اندر, کہ ہمارے ساتھ حکومت کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یہ 26ویں ترامیم کے اندر ہم چیف جسٹس کو نہیں بدلیں گے, جسٹس منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس ہوں گے. اور پھر مولانا نے کہا کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے. تو جب مولانا صاحب آپ کے ساتھ دھوکہ کر دیا ہے تو آپ اس دھوکے کے خلاف باہر کیوں نہیں نکلے؟ Why were you accomplice to that thing? So I'm sorry, with all due respect to Maulana Sahab and his party, I do not think they have got the guts to stand on principles. They do not have the guts. پچھلی بار بھی ان لوگوں نے ساری چیزیں پاس اس لیے کر دی تھی کہ ان کے دو چیزیں تھے. ایک انہوں نے کہا تھا کہ یار یہ ہمارے جو مدرسہ ہیں ان کو رجسٹر کرا دو, اور ایک ہمارا یہ کام کر دو. انہوں نے اپنے کام کروا دے. آپ لوگ ٹرسٹ بھی تو نہیں کرتے نا سر, ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی بہت زیادہ ہے. نہیں ہم اس سے دیکھیں, میں آپ کو بتا دیا نا کیا. اب آپ کو ایک اور بات بتا دیں, آپ مجھے بات بتائیں, مائنڈ سیٹ دیکھیں ان لوگوں کا. ہمارا آرٹیکل 1 ہے کہ کوئی ایسا اقدام کانسٹیٹیوشن کے اندر اگینسٹ اسلام نہیں ہو سکتی. اب اسلام کہتا ہے کہ جو قانون ہے وہ سب کے لیے برابر ہے. کیا یہ آرٹیکل 1 کے خلاف نہیں ہے؟ اب مجھے بات بتائیں, اس مائنڈ سیٹ لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھ سکو گے؟ ایک مائنڈ سیٹ لوگوں کے ساتھ تو اس قسم کی وہ چیزیں کر رہی ہیں. بالکل ٹھیک. تو پی ٹی آئی کو خاصا اختلاف ہے ان ترامیم کے اوپر. بہت شکریہ ہمایوں احمد صاحب آپ کے وقت کا. ایک بریک اور بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب مجھے جوائن کر رہے ہیں سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب. بہت شکریہ جوہر صاحب آپ کے وقت کا. پاکستان اور افغان رژیم کے درمیان جو چوتھا دور تھا وہ ناکام ہو چکا ہے. یہاں تک کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ اب تو ثالثوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے ہیں کیونکہ افغانستان تحریری طور پر بھی کچھ دے کر کمٹ کرنا نہیں چاہتا. تو اب یہ ہم سمجھیں کہ شاید امریکہ یہ معاملہ سیٹل کرا سکے کیونکہ ترکی اور قطر سے تو نہیں ہو پایا. جی دیکھیں, ایک تو خیر یہ معاملہ جو ہے کیونکہ خاصا پیچیدہ ہے, یہ دہائیوں سے چل رہا ہے, اور میں نے تو اس پہ پہلے ہی کہا تھا کہ یہ کوئی اس کے لیے کوئی سلور بلٹ نہیں ہے. اب یہ ایسا ایک مسئلہ ہے پیچیدہ جو کہ ہمیں مینیج کرنا پڑے گا, اور اس میں جو ہماری ساری لیوریجز ہیں افغانستان کے ساتھ, جس میں کائنیٹک لیوریج بھی, ٹریڈ کی بھی ہے, ٹرانزٹ ٹریڈ کی بھی ہے, اس کے علاوہ جو ہے ڈپلومیٹک جو ایک لیوریج ہے کیونکہ وہ ریکگنیشن چاہتے ہیں, اور پاکستان ظاہر ہے کہ اس میں بہت اہم رول بھی پلے کر سکتا ہے اور اس کو obstruct بھی کر سکتا ہے. تو پھر جو ہے, اور پھر اگر ڈپلومیٹک لیوریج کی بات کریں تو وہ ظاہر ہے بائیلیٹرل, ریجنل اور انٹرنیشنل یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم پہ بھی, جہاں پاکستان اس وقت یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کا نان پرماننٹ ممبر ہے, وہ سارے پاکستان کے پاس لیوریجز ہیں. تو اس سے ان کو ہمیں کیلیبریٹ کر کے بہت ڈیفٹلی اس کو جو ہے نا مینیج کرنا پڑے گا. ان مذاکرات سے کوئی معاہدہ ہو بھی جائے تو وہ بھی پھر اس پہ عمل درآمد کرنا بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا. تو اور ویسے بھی ان کی ظاہر ہے کہ اس وقت جو مذاکرات جتنے راؤنڈز ہو رہے تھے اس وقت, ان سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ ان کی طرف سے اس قسم کی وہ کمٹمنٹ ان رائٹنگ نہیں لے کے آنا چاہتے, تحریری طور پہ نہیں دینا چاہتے. اب جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کیا امریکہ کرا سکتا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ امریکہ اس میں کوئی بہت زیادہ اہم رول ادا کر سکتا ہے. دیکھیں, امریکہ نے تو جب طالبان سے معاہدہ کرنا تھا, جو پریزیڈنٹ پہلی ٹرم تھی, تو امریکہ نے تو پاکستان سے رابطہ قائم کیا تھا, اور پاکستان نے اس وقت جو ہے نا اس میں بہت اہم رول ادا کیا تھا. امریکہ اور ان کے درمیان جو دوحہ اکارڈ ہوا تھا اس وقت, اس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ اپنی سرزمین جو ہے وہ نہیں استعمال ہونے دیں گے ٹیررسٹ گروپس کے ہاتھوں. وہ خیر اس میں زیادہ تو وہ ظاہر ہے امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے تھا. تو اس میں اس لیے امریکہ کے اس طرح کے
कॉन्टेक्ट्स नहीं है तालिबान के साथ जिस तरह के कतर के हैं, क्योंकि कतर में तो उनकी लीडरशिप बेस्ड है बहुत अरसे से। तुर्किया के भी बहुत अरसे से ज़ाहिर अफगानिस्तान के साथ उनका एक स्पेशल रिलेशनशिप रहा है, बहुत पुराना है ये, और उनका जो लीडरशिप है सर, लेकिन आपकी नज़र में डेडलॉक आखिर किन बातों पर हुआ है, या वो कौन से निकात हो सकते हैं जिस पर पेशरफ्त हो ही नहीं पाई अब तक? जी आप बिल्कुल, जो है ना, देखिए आखिर में जो असल चीज थी वो यही थी कि ऐसा मैकेनिज्म बने जो कि ताकि जो एक्शंस भी वो कमिट करें तो उनको वेरीफाई किया जा सके। मिसाल के तौर पे अगर वो गिरफ्तारियां हो वहां पे, उन जो सारे टीटीपी वाले वहां पे बेस्ड हैं, या वहां पे उनकी एक्सट्रेडिशन हो, या वहां पे उनकी जो पनागाहें हैं सारी वो तबाह हो, वहां पे जो है इसी तरह इन्फिल्ट्रेशन अगर बॉर्डर से होती है तो उसको जो है ना रोकने की वेरिफिकेशन हो कि क्या वाकई रुकी है कि नहीं, या अभी भी चल रही है। तो जब मसला इस पे आता था कि वो एक्शन, वो मैकेनिज्म बनाया जाए, और उस मैकेनिज्म के में फिर ये बात भी चली थी कि उसके तो फिर गारंटर्स जो हैं वो फिर तुर्किया और कतर भी बीच में हो सकते हैं। ये आपने देखा कि लास्ट जो एलामिया जो जारी हुआ था आखिरी दिन, जो कि तुर्किया की फॉरेन ऑफिस की तरफ से था, उसमें जिक्र था इस चीज का। तो वो जो उनसे ना क्रंच पॉइंट था, और वही जो है ना उसी पे वो कमिट नहीं करना चाह रहे थे। तो उसमें जाहिर है कि इनकी इंटेंशन की बात आ जाती है कि कहाँ तक वो सिंसियर है, क्या अगर वो कमिट तो करना चाहते हैं। ये महसूस होता है कि मुज़ाकरात की नाकामी के बाद दोनों पार से सरहदें, तजारत, नक्लो हरकत बंद है, और अफ़गानिस्तान तो काफ़ी हेविली डिपेंडेंट भी है पाकिस्तान में, तो उनके माली हालात तो हमसे भी ज़्यादा नाजुक है, तो क्या ये अफ़गान रजीम के लिए बर्दाश्त करना आसान होगा? जी बिल्कुल, ये देखें एक लेवरेज है हमारे लिए, इसलिए कि जब ये ट्रेड रुकती है यहाँ से तो बिल्कुल इस वक्त देखें सैकड़ों ट्रक्स जो हैं दोनों तरफ खड़े हैं, तो उनके ग्रास रूट लेवल पे अफगानिस्तान में बिजनेसेस इफेक्ट होते हैं। वहाँ पे जाहिर है वो तो कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस नहीं करते, ज़्यादा इम्पोर्ट ही करते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा उनकी इकॉनमी जो है मुतासिर होती है इसमें कोई शक नहीं है। खसूसन शॉर्ट टर्म में, लॉन्गर टर्म में चलें वो डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं उज़्बेकिस्तान के थ्रू, ईरान के थ्रू, जिनके पास और हैं रास्ते कुछ, लेकिन शॉर्ट टर्म में, और फिर वो जो रास्ते हैं वो उस तरह के जो है ना इकोनॉमिकल नहीं है। पाकिस्तान वाला जो रूट है उनके लिए सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल हुई है, तो बिल्कुल वो डिस्ट्रप्शन काफ़ी ज़्यादा होगी। उसके अलावा भी देखें पाकिस्तान जो है, जाहिर है कि पाकिस्तान हमारी जो मिलिट्री प्रोवेस है, तो काइनेटिक ऑपरेशंस का जो खतरा, जिसके जवाब में उन्होंने बहुत सारी स्टेटमेंट्स भी दी हैं इस वक्त कि अगर हम पे ये हुआ तो फिर हम चैलेंजेस क्रिएट करेंगी, और उनको सोचना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान से इस किस्म के जो है ना जो एक रिलेशंस हैं जो कि दोनों मुल्कों के दरमियान तो बहुत सारी ज़ाहिर है लिंकेजेस हैं, ट्रेड की भी है, फिर नकलो हरकत भी दोनों तरफ देखें, मुश्तरका ट्राइब्स हैं जो लोग हैं वो उनके लिए भी बहुत अहम है, फिर रेफ्यूजीज इतने भी पाकिस्तान में हैं, तो वो सारा कुछ उनको फिर देखना पड़ेगा। उनकी साइड पे मुश्किल ज़्यादा होगी, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हमारे पर्सपेक्टिव से देखें तो फिर हमारे लिए यही चीज़ जो उनसी है, बिकॉज हमारे लिए सिक्योरिटी सबसे अहम चीज़ है, और वो सिक्योरिटी को जो थ्रेट है वो टेररिज्म से है जो वहाँ से आ रहा है। तो इसलिए मेरे ख्याल है मुल्कों के लिए कोई इतनी अच्छी सूरत हाल नहीं है, और लेकिन इसका हल जो है वो इसी में है कि वो पॉलिटिकल विल अपने अंदर पैदा करे अफगानिस्तान। बिल्कुल, उससे पहले ये हल मुमकिन नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका जौहर सलीम साहब, साबिक सेक्रेटरी के साथ मौजूद थे। तो अफगान रजीम को अब सोचना पड़ेगा कि हमसायों के साथ ताल्लुकात किस तरह रखने हैं, क्योंकि ज़रा सी सीज़ फायर पे कोताही हुई तो पाकिस्तान भरपूर रद्द अमल और जवाब देगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।